اگر ووٹ لینا دینا جائز نہیں تو پھر پر امن راستہ کون سا ہے جس سے اسلام آئے؟ ادھر دیکھو، پر امن طریقے سے کوئی حکومت قائم نہیں ہوتی، اسلام کی تو دور رہی۔ جے تسی پر امن طریقے نال ہی قائم کرنا چاہتے ہو تو دوسرا مطلب یہی ہے کہ آپ اسلام کی حکومت نہیں چاہتے تو آرام سے بیٹھ جائیں، کیونکہ حکومتاں ایتھے مرلہ زمین دا نہیں لبدا امن نال، تو ملکاں دیاں گلاں کردا پھرنا ہے، تو خالہ جی دا گھر سمجھے حکومت لینی۔ قلم ایسی کوئی دنیا نہیں افلاک کے نیچے بیمار کہا تھا جہاں تخت جمع ہو گئے۔ اسلام کہتا ہے اگر تمہیں طاقت نہیں اسلام کی حکومت قائم کرنے کی تو امن سے چپ کر کے صبر سے رہو، اللہ تمہیں کوئی عذاب نہیں دے گا کیونکہ تم مجبور ہو۔ حالت اضطرار میں جو ہوتا ہے اس کو عذاب نہیں ہوتا، چاہے حرام بھی کھا لیتا ہے، اس سے مطالبہ نہیں، مسلمان سے اس وقت مطالبہ ہے جب تو طاقت بھی رکھتا ہے قائم کرنے کی، پھر کیوں نہیں کرتا؟ تو میرے بھائی، ہم ایسا کوئی طریقہ اختیار نہیں کر سکتے جس سے خود ہم گستاخ بن جائیں۔ بات نہیں سمجھے؟ اس میرے دوست نے اتنا نہیں غور کیا کہ میں نے کتنا عظیم بات کہی۔ وہ گستاخ رسول کے ساتھ جب تم ووٹ لڑنا چاہتے ہو، ادھر کہتے ہو یہ گستاخ ہیں، ادھر ووٹ لڑتے ہو، اس کا مطلب یہ نکلا تم نے یہ تسلیم کیا ہے کہ 5 سال گستاخی کا حق اس کو مل جائے گا بشرطے کہ جیت جائے۔ اس کا جواب دے دو، بات ختم۔ آپ اسلام لانا چاہتے ہیں نا، اپنا ایمان کو نہیں گنوانا چاہتے، تو جس طریقے سے ایمان ہی جاتا رہا اسلام کون سا آئے گا؟ اور میں لکھ دیتا ہوں، سیانے آندے نے جدے جمنے یاد ہونے وہ دند نہیں ویکھی دے، میں ہنے دس دینا جتنا کنے۔ سبحان اللہ، گل کرنا یہ تو ہوں وقت کوئی نہیں تو میں سیر حاصل باز کردا۔ اقبال کو لوگ قلندر کہتے ہیں مگر ان کی داڑھی تو نہ تھی۔ گل ابھی قلندر ہی کہندے نا، بہت اچھا لکھا ہے۔ اقبال کو قلندر کہتے ہیں، اور قلندر جڑا ہے نا اس لیے بنتا ہے جس لیے آدتاں ڈگیاں چبیاں کرے، جی سیدھا رہے تو قلندر نہیں ہوتا۔ وہ راز سن۔ حضرت ابو طالب کو رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ جو ابو طالب کے ایمان کے قائل ہیں وہ کہہ سکتے ہیں، وہ ہمارے بعض امام لوگ بھی ہیں، لیکن ہمارے محققین کا مذہب یہی ہے، ائمہ فقہاء مجتہدین کا، کہ ایمان ان کا ثابت نہیں ہو سکا، لہذا اس وجہ سے۔ لیکن اتنا ہے ہم حضور کی وجہ سے ان کو برا بھی نہیں بولتے۔ اگر ووٹ حرام ہے تو اسلامی نقطہ نظر سے حکومت قائم کرنے کا کون سا طریقہ ہے؟ میرے بھائی میں نے بتا دیا ہے کہ اگر حکومت قائم کرنی ہے تو وہ ایک ہی طریقہ ہے۔ وہ آپ خود کہتے ہیں کہ ہم پرامن رہ کر ایسا کرنا چاہتے ہیں، اور واقعی ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے کہ ہم لڑ کر کوئی حکومت قائم کریں، لہذا اس میں صرف یہی ہے کہ ہم صبر سے چونڈ چھڑا کے اپنا وقت گزار سکنے ہیں، لیکن اپنا ایمان نہیں گوا سکتے۔ جی سونا فرما۔ بہت میرا پتر جی ایک منٹ
میرا پتر اور میرے بچیا تسی صرف جذبات رکھتے ہو لیکن سمجھ نہیں رکھتے. تانوں جذبات دا پتہ ہے, جذبات رکھ دو, تواڈے جذبات نو اسی مبارک دینے ہاں, لیکن اتنا ضرور آکھاں گے کہ اس جذبات نو نبی دی شریعت دی تھوڑی لگام دے کے رکھو, بے لگامہ نہ کرو جذبات نو. میں تانوں موٹی جی گل سمجھائیے, تساں اگر سمجھدار ہوندے خالی جذباتی نہ ہوندے تے تو ساڈے بولن دی میں گنجائش چھڈی نہیں. تسی صرف اینا مینوں دسو, تسی اٹھے میں بھی اٹھ پینا, سارے ہی اٹھ پینے ہاں ووٹاں واسطے, ٹھیک ہے, لیکن یہ دس جسلے اساں گستاخان رسول نال ووٹ لڑنے ہیں, اساں تو او دا بے دینی تے گستاخی دا حق مان لیا, پھر کی کریں گے؟ بہت اچھے, الحمدللہ. پھر دوسری گل یہ ہوئی کہ اللہ قرآن فرماندا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ فرماندا میں کسے تے بوجھ دی طاقت تو ود نہیں پاؤندا کہ انہاں کول بم نے کہ اساں ایویں لڑ لڑ کے میں آکھاں اٹھ چل ہنے چلیے تے دو بندیاں نو لے کے تے میں راوی دے پل تے کھلو رہاں تے میں آکھاں اوئے لڑو جہاد کرو. میرا پتر سونیا میری گل سمجھ, جی میرا پتر یہ میں دسو صرف ایک منٹ, یہ دسو بھئی گستاخ ہوئے یا کوئی مجرم ہوئے انہوں سزا دینا فرض کیدا ہے اور جائز کیدے واسطے؟ میں نے مسئلہ او پتر میرے گل دے سننا, میرے گل دے سن, یہ دس بھئی انہاں دا تے ہو گیا فرض, امت دا فرض ہے یار. پھر وہی گل یار گل دے سننا, ہوں یہ دس فرض ہے کسے ہور دا, بس شریعت نال ثابت کر. اور بچے چپ کرو, میرے پتر میں آخری گل تیرے نال کر رہا. ایک سیکنڈ تسی بیٹھو بیٹھو بیٹھو. تمام دوست احباب امن دے نال تشریف فرماؤ. میں ماشاءاللہ علماء ساڑے سر دے تاج ہیں, اور میں ایک خانقاہ نال تعلق رکھنا لیکن میں طالب علم ہاں, اور میں ماشاءاللہ آپ گفتگو فرما رہے ہیں. سارے دوست احباب بہ جاؤ, سارے دوست احباب تشریف فرما رکھو. اسلامی نظام, کیونکہ میں قانون پڑھیا ہے, اسلامی نظام اس ملک دے وچ نافذ کرن دا صرف ایک ہی طریقہ ہے. الیکشن لڑ کے اسلامی نظام نافذ نہیں ہو سکتا. بجا فرمایا, ایک سیکنڈ بیٹھو بیٹھو سارے بیٹھو جی, سارے بیٹھو, گفتگو مکمل ہو لوے. ایک منٹ میں قانون دی گل کر رہا ہوں, ایک منٹ میری گزارش سنو. سارے دوست احباب تشریف فرماؤ. وہ علامہ صاحب بڑے قابل احترام ہیں, میری پہلی ملاقات ہے, اور یہ علاقہ ساڈا اس دے وچ پہلے بھی تشریف لے آ چکے ہیں, لیکن میری انہاں نال پہلی ملاقات ہے. دوستو, نوجوان نے سوال کیتا کہ اسلامی نظام اس پاک سرزمین ملک پاکستان دے وچ کس طرح نافذ کیتا جا سکتا ہے. اس دا طریقہ الیکشن نہیں ہے, کیونکہ جدو میں الیکشن لڑنا ہے تے میں اس گوشواریاں دے وچ اس موجودہ نظام نو صحیح اور اسلامی تسلیم کر کے ڈکلیئر کر کے پھر اس دے وچ الیکشن لڑنا ہے. ایک منٹ گل مکمل ہو لمن دیو میاں, مہربانی. اس نو صحیح اور اسلامی تسلیم کر کے ڈکلیئر کر کے تسلیم کر کے سائن کر کے پھر اس دے وچ میں الیکشن لڑ سکنا. اس دا یہ طریقہ کار ہے. جس ویلے اساں شروع تو ہی مان لیا کہ اسلامی ہے تو پھر اس دے وچ اسلامی نظام کس طرح آ سکتا ہے؟ اسمبلی دے وچ اگر اکثریت نال پہنچ بھی جاؤ تے انہاں نے جتنیاں ایک جمہوریت تو علاوہ ہور بھی طاقتاں نے, عدلیہ ہے, فوج ہے, انہوں نے بعد یہ گل کرنی ہے کہ الیکشن لڑن تو پہلے تسی یہ لکھ کے دے چکے ہو کہ موجودہ نظام اسلامی ہے اور یہ ٹھیک ہے, تے پھر تسی اس نو بدلن دی کیوں گل کردے ہو؟ تے اس واسطے اس دا جواب میرے ذہن دے مطابق اسلامی نظام, نظام مصطفیٰ
ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਇਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ, ਅਗਾ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਜ਼ਹਨ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਸ ਦਾ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਦੂਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੱਬੈਕ ਆਖਣ ਔਰ ਹੁਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਣ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾ ਕਰ ਸਣ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਾਲੇ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਨਕਲਾਬ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ। ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। इधर देख बेटा, सुनो चुप भाई, वक्त कोई नहीं। इधर देखो, वक्त बहुत थोड़ा है। असां जो इस्लाम पढ़िया है ना, ये याद रखना, इस्लाम दी तारीख दसदी है, इस्लाम लियावन दे दो ही तरीके ने। ये हुण मैं इकबाल, तारीख, कुरान और हदीस दोवां दा निचोड़ पे दसना। वो की दो ही तरीके ने। अगर माहौल ऐसा हो कि जिहाद मुमकिन हो तो जिहाद, और अगर जिहाद मुमकिन न हो तो अल्लाह का अजाब। ये इस्लाम लाने के दो तरीके हैं। इकबाल ने भी यही लिखे हैं। मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम दे दौर च फिरौन हाकिम सी। फिरौन ने जेड़े सन बनी इसराइल उन्होंने गुलाम बना के रखिया सी, उन्होंने को कोई ताकत नहीं सी लड़न। इस्लाम ऐसा कदम नहीं उठाता कि जो वापस लेना पड़े। हजूर ने फरमाया इय्याका वमा युअतज़रु मिन्हु, ऐसा काम मत करना जिस पर बाद में माजरत करनी पड़े। ये बुखारी की हदीस है। अब जब फिरौन हाकिम था, इधर बिल्कुल कमजोर थे, जिहाद का कोई माहौल मुमकिन नहीं था, तो अल्लाह ने फरमाया इनसे कहो सब्र करो, मैं फिरौन को खुद गर्क करूंगा। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका दौर शरीफ जो था ना, अरब की हुकूमत कोई बड़ी हुकूमत नहीं थी, छोटे छोटे कबायली जरगे होते थे। आप अलैहिस्सलाम, वो माहौल था तलवार का और छोटे छोटे कबीलियां का। हजूर उठे, ए फतह कल फतह करद्या अरब सारा फतह फरमा लिया। कैसर और किसरा दियां वड्डियां हुकूमतां सन। सहाबा किराम भी इन्नी कुव्वत हो गए कि जो अल्लाह ताला दी एक निजाम फितरत है उहदे मुताबिक वो भी फतह कर सकते सन, उन्हें कर लिया। ठीक है, हुण इस वक्त ये सूरत हाल है संगीओ, ये बेचारे बच्चे ने, इन्होंने इन्नी खबर कोई नहीं। असां 50 इन्हां दी उम्र हाले नहीं जिन्ना मैनू इस काम का तजर्बा है। मैं 30 साल हो गए ने इस कायनात नूं पढ़दे हां, हर रंग च पढ़िया। इधर वेखो हुण इस वेले 5 वीटो पावर ने दुनिया ते, इवें सारियां दुनिया दीयां हुकूमतां उन्हां दे मातहत ने, कोई उन्हां तो साह नहीं इधर उधर लै सकदा। जे सद्दाम ने साह लिया सी तो की अशर होया, मुका के वो मारिया, फिर हर शय उन्हां कब्जे कर लई। इस वक्त इस गुलामी दर गुलामी इस हद तक हो चुकी है कि असा इस वक्त कोई भी इस्लाम का नाम लेना है, बच्चा जिहड़ा है ना, इनू आखो तू घर च शुरू कर या मैनू आखो मैं घर च शुरू करा, मेरे ख्याल से सब तो पहलों डंडे मैनू घरों शुरू हो जाएंगे जे असीं इनकलाब शुरू करांगे ना। इस वास्ते मेरा पुत्र ये कोई मुमकिन, इकबाल ने इनू फिरौनी दुनिया आखी, उन्हें एक पूरी नज़म लिखी है फारसी के अंदर, बहुत बड़ा मजमून है, लंबा चौड़ा, फिरौनी मुआशरे की मंजर कशी, और मैं उन्होंने बयान भी किया है, उन्होंने पूरा मुफस्सल बयान किया है। मैं इस वक्त असी ऐसे हालात चो गुजर रहे हैं कि असां बाहर ते बाहर रहे, असां अपने घर, अपना महल्ला, अपने रिश्तेदार, अपना शहर, जिसले इन्नी अबतरी हो जाए तो उसले किसी को आखना उठो बाहर निकलो, तुसी असी हुण बाहर निकलने,
قسم خدا دی کر کے آنا سارا محلہ سارا جناب جی شہر انہیں آخر پاگل ہوئے نے دہشت گرد فسادی مارو مول بھی بین نکلے نہیں پتے سمجھ لگی جی. اور اگلی گل سنو الجزائر دے اندر ووٹاں دی سن لو. الجزائر دے اندر تاریخ گواہ ہے کہ ووٹاں دے ذریعے مذہبی ذہن دی پارٹی جت گئی, مذہبی پارٹی جت گئی, لیکن حکومت ان کو اس وجہ سے منتقل نہ کی گئی کیونکہ وہ گناہوں کے خلاف ذہن رکھتے تھے. تو انہوں نے کہا اگر آؤ گے گناہ ختم کرو گے تو یہ تو جمہوریت کے خلاف ہے, لہذا تمہیں حکومت جیتنے کے بعد حکومت نے 3 حصے زیادہ ووٹ لینے کے بعد ان کو حکومت محض اس وجہ سے منتقل نہیں کی گئی کہ وہ گناہوں کے خلاف تھے. ارے میرے بھائی اس کا مطلب یہ نکلا حکومت کسی اور ہاتھ میں آئے جو منتقل کریں یا نہ کریں, یہاں پر ووٹوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, نہ جیتنے کا نہ ہارنے کا ہے. یہ تسا کر کے بخایا جے تسا ہور ویکھیا جگ, یہ جگ ہور طرح دا ہے. میں اس تو زیادہ راز کھولنا نہیں چاہتا. وہ بقول اقبال کہ پردہ اٹھا دوں اگر چہرہ افکار سے, پردہ اٹھا دوں اگر چہرہ افکار سے, لا نہ سکے گا کوئی میری نواؤں کی تاب. بس بچہ ایتھے ہی رہن دے. شاہ صاحب قبلہ تشریف فرما نے اے قرآن دازی فرماؤ گے. اے قرآن پاک انہاں دے بارے کنز الایمان شریف دی قرآن دازی جنہاں دے نام نکل آؤ گے وہ لے لیں.